ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج کی نئی کہانی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے عرض ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر کہانی آنے والی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرپور تعداد تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے طبیلے کا انچارج بنا لیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ بادشاہ نے اس اجنبی سے پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا اس کے بارے میں؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی بات سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے اس کے گھر میں اناج، گھی، بنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصائب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور طریقے سے تو ملکہ جیسے نہیں لگتی، شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہوس بحال کیے بغیر ساس کو بلاوا بھیجا، معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصائب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاص متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، مصائب کو بلایا، اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں
والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والد کے محل پہنچا۔ والد نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا، پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ سب بادشاہ زادے کا کام نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ بتا دیتی ہیں۔ عادت، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری کہانی اچھی لگے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔